स्टूडेंट आज हम बात करते हैं एक विक्टोरियन इंग्लिश राइटर थॉमस हार्डी की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द थ्री स्ट्रेंजर्स। ये स्टोरी इंग्लैंड के एक गांव कॉम जिसका नाम है वहाँ पर लिखी गई है, जिसके अंदर एक शेफर्ड रहता है जो बहुत ही नरम दिल रहम दिल इंसान था। और वो इतना रहम दिल और नरम दिल था कि उससे बाज़ औक़ात लोगों के चेहरों का, लोगों के कामों का पता नहीं चलता था कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और इस रहम दिली की वजह से उसे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस कहानी के अंदर भी उसे 3 लोगों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनको द थ्री स्ट्रेंजर के नाम से बोला गया है। स्टूडेंट, इन थ्री स्ट्रेंजर्स के बारे में जानने से पहले और रहमदिल इंसान की मुश्किलात को जानने से पहले मेरे चैनल जीएम वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्टोरी के राइटर की बात करें तो इसके राइटर जो हैं थॉमस हार्डी हैं, जो एक इंग्लिश जो विक्टोरियंस राइटर हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1840 है और डेट ऑफ डेथ जो है वो 1928 है। स्टूडेंट, अगर हम इसकी राइटिंग के बारे में बात करें कि इसने किसके बारे में लिखा, तो ये एक बहुत बड़े बहुत फेमस नॉवलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और पोइट भी थे। इसके अलावा ये क्रिटिक भी थे। नो डाउट we can say he was a great writer of the Victorian age. स्टूडेंट, स्टोरी का आगाज़ इंग्लैंड के एक गांव जिसका नाम कॉम है, वहाँ के एक रहने वाले शेफर्ड जो बहुत ही रहमदिल नरम दिल इंसान है, उसकी झोंपड़ी से होता है। इस झोंपड़ी का नाम हायर क्रूस्टेयर है। ये झोंपड़ी एक कंट्री टाउन के एक कास्टर ब्रिज से तकरीबन 3 मील के फासले पर वाक़या है और जिसके पास एक बहुत बड़ी कंट्री जेल बनी हुई है। और अगर हम मौसम की बात करें तो दिखाया जाता है कि सर्दियों का मौसम होता है, शाम हो चुकी होती है और शाम भी ऐसी कि जिसके अंदर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और तेज़ तूफ़ान चल रहा होता है। स्टोरी का आगाज़ शेफर्ड के घर से होता है। असल में उसकी वाइफ ने जो है एक क्रिश्चियंस पार्टी रखी होती है और इस पार्टी में उसने अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बुलाया होता है। अगर उन रिश्तेदारों या उन लोगों की जो पार्टी में जिन्होंने शिरकत की तो उनकी तादाद के बारे में बात करें तो उनकी तकरीबन तादाद 19-20 बताई गई है। असल में ये पार्टी इसलिए रखी जाती है, क्रिश्चनिंग पार्टी इसलिए रखी जाती है कि जब क्रिश्चियंस लोग जो होते हैं वो अपने बच्चे का नाम रखते हैं और जब बच्चे का नाम रखा जाता है तो फिर ये पार्टी मनाई जाती है जिसमें रिलेटिव्स, दोस्त अहबाब और रिश्तेदार और जो है नेबर्स बुलाए जाते हैं। और अगर हम इस झोंपड़ी के अंदर का माहौल देखें तो अंदर का माहौल बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही कमाल का होता है, जिसके अंदर लोग बड़ी खुशी से खा पी रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं। और तकरीबन जब ये पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं तो तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है कि उनके दरवाज़े पर नॉक होती है और जो शेफर्ड होता है वो बाहर निकलता है और देखता है कि एक स्याह रंग का आदमी दरवाज़े के बाहर खड़ा है और वो शेफर्ड से इल्तिजा करता है कि उसे चंद मिनट के लिए, चंद टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, जब तक ये बारिश, ये तूफ़ान रुक नहीं जाता, तो उसे यहाँ पे झोंपड़ी के अंदर रहने की इजाज़त दी जाए। और साथ ये भी बताता है कि उसके पास जो तंबाकू था वो भी ख़त्म हो चुका है। इसी तरह शेफर्ड, जैसा कि बताया गया है कि बहुत नरम दिल, रहम दिल इंसान था, तो फ़ौरन ही वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के उस आदमी को अंदर आने की इजाज़त दे देता है। उसे झोंपड़ी में बिठाता है और बिठाने के बाद उसे खाने पीने के लिए अशिया देता है। असल में ये शख्स एक क्रिमिनल होता है जो जेल से भागा होता है, जिसने एक शीप जो है वो चोरी की होती है और उस शीप चोरी करने के जुर्म में उसे फांसी की सज़ा दी जाती है।
اور وہ پھانسی کی سزا سے پہلے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ اس جھونپڑی میں آ کے چھپ جاتا ہے۔ ابھی شیفرڈ اور فرسٹ رینجرز پرسن جو ہے وہ آپس میں باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے دروازے پر پھر نوک ہوتی ہے، اور جو شیفرڈ ہوتا ہے وہ جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک ویل ڈریسڈ بندہ ہے، جیسا کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی جاب ہولڈر ہو، کسی جگہ پر ملازمت کرتا ہو۔ تو وہ بھی جو شیفرڈ سے التجا کرتا ہے کہ مجھے کچھ دیر کے لیے رکنے کی اجازت دی جائے۔ تو شیفرڈ، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ رحم دل ہے، تو وہ بغیر ہچکچاہٹ کے وہ اسے بھی اپنی جھونپڑی کے اندر لے آتا ہے، اسے کمرے میں بٹھاتا ہے اور ساتھ اسے پینے کے لیے شراب وغیرہ جو ہے ڈرنک دیتا ہے، ساتھ کھانا بھی دیتا ہے۔ تو جب یہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، ڈرنک پی رہا ہوتا ہے، تو شیفرڈ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کا پیشہ کیا ہے اور آپ کیسے؟ جب سیکنڈ سٹرینجر سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو سیکنڈ سٹرینجر جو ہے وہ گانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا جو گانا ہوتا ہے، اس کا جو گیت ہوتا ہے، اس گیت میں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہینگر ہے، یعنی جیل کے اندر جو قیدی ہوتے ہیں جن کو سزائے موت سنائی جاتی ہے، تو ان قیدیوں کو وہ پھانسی پر لٹکاتا ہے۔ اور وہ ابھی جیل کی طرف جا رہا تھا کہ طوفان اور بارش نے اسے آگے نہیں جانے دیا، کیونکہ کل اس نے کسی ایک جو ہے قیدی کو پھانسی پر لٹکانا تھا۔ ابھی سیکنڈ سٹرینجر جو ہے وہ گانا گا ہی رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے دروازے پر پھر نوک ہوتی ہے۔ تو شیفرڈ دروازہ کھولتا ہے کہ ایک اور آدمی جس کو تھرڈ سٹرینجر کے نام سے بولا گیا ہے، تو شیفرڈ اسے بھی کمرے کے اندر لے آتا ہے۔ تو جب تھرڈ سٹرینجر آگے پہلے بیٹھے ہوئے دو لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے فوراً سے بھاگ جاتا۔ جب تھرڈ سٹرینجر بھاگتا ہے تو شیفرڈ اور وہاں پر بیٹھے جو لوگ تھے وہ سب حیران ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، میوزک بند ہو جاتا ہے۔ جب میوزک بند ہوتا ہے تو پھر وہ باہر سے فائر کی آواز بھی سنتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ فائر جو ہیں، ان کی جو آواز ہے وہ جیل کے اندر سے یا جیل کے باہر سے آ رہی ہے۔ اس پارٹی میں آئے ہوئے جتنے بھی مہمان تھے ان میں سے ایک کانسٹیبل بھی موجود تھا، جس کی عمر بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 50 سال تھی۔ اسے یہ شک ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ جو بندہ بھاگا ہے یہ جیل سے بھاگا ہوا کوئی قیدی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا شیفرڈ اور وہ کانسٹیبل جو ہے وہ دونوں اس تھرڈ سٹرینجر کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آخر کار وہ دونوں جو ہیں اس تھرڈ سٹرینجر کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اسے واپس جو ہے جھونپڑی میں لے آتے ہیں۔ جب وہ جھونپڑی میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک مجسٹریٹ اور دو جیلر جو ہیں وہ جھونپڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں جو ہیں اس جھونپڑی میں اس قیدی کے پیچھے قیدی کو پکڑنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کانسٹیبل اور شیفرڈ اس تھرڈ سٹرینجر کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہوئے فوراً سے وہ بھاگ گیا، شاید اس نے کانسٹیبل کو دیکھا اس لیے ڈر کے مارے وہ بھاگ گیا ہے، تو اب وہ اسے پکڑ لائے ہیں، یہی شاید وہ آپ کا قیدی ہے۔ لیکن مجسٹریٹ اور جو دو جیلرز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کا قیدی نہیں ہے۔ پھر اس تھرڈ سٹرینجر سے پوچھا جاتا ہے کہ جھونپڑی میں داخل ہونے کے بعد تم فوراً سے بھاگے کیوں ہو؟ تو پوچھنے پر جو تھرڈ سٹرینجر ہے وہ بتاتا ہے کہ اصل میں وہ شہر سے آیا ہے، کیونکہ اس کے بھائی کو کل جیل میں جو ہے لٹکایا جانا تھا، تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے، اسے ملنے کے لیے آیا تھا، اور یہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ موسم بہت خراب ہے، طوفان چل رہا ہے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، تو یہ جھونپڑی دیکھ کر وہ جھونپڑی میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے اس نے دروازے کو نوک کیا کہ کچھ دیر کے لیے اس جھونپڑی میں رکا جائے۔ تو جب وہ دروازے کو کھولتا ہے اور دیکھتا ہے، جھونپڑی کے اندر داخل ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جس بھائی کو وہ ملنے آیا تھا، یعنی جس کو لٹکایا جانا تھا، وہ بھائی اصل میں جھونپڑی کے اندر پہلے سے ہی بیٹھا تھا، جو شاید جیل سے بھاگ کر آیا تھا، اور وہ ڈر کی وجہ سے اس کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ اور وہ بتانے پر وہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ فرسٹ سٹرینجر تھا جس کو
جو شیفرڈ ہے فرسٹ نوک پر اپنی جھونپڑی کے اندر لے کے آتا ہے اور اسے پینے کے لیے تمباکو اور کھانا دیا جاتا ہے۔ شیفرڈ اور وہ کانسٹیبل یہ سن کر بہت حیران ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، اور پھر فوراً سے اس فرسٹ اسٹرینجر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو پتہ چلنے پر پتہ لگتا ہے کہ وہ فرسٹ اسٹرینجر جو ہے وہ یہاں سے بھاگ چکا ہے۔ یہاں پر کہانی کا جو اینڈ ہوتا ہے، اس کہانی میں اصل میں رائٹر یہ بتانا چاہتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور بعض اوقات جو وہ کرتا ہے وہ اس کے بدلے میں وہ کچھ نہیں ملتا، یعنی اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اچھا ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کے اچھا کرنے کے بدلے میں اسے برے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح شیفرڈ اور اس کی فیملی کو کرنا پڑا۔ ساتھ رائٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کو اچھا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا بدلہ ایک نہ ایک دن اسے ضرور مل جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ گڈ